بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ 4 دیناروں کی برکت۔ ایک آدمی شرابی تھا۔ ایک دفعہ اس کے دوست اسے ملنے آئے۔ اس شرابی نے ان کی خاطر تواضع کے لیے اپنے ایک غلام کو 4 دینار دے کر سودا سلف خریدنے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ بازار جا رہا تھا کہ راستے میں اس غلام کو ایک جگہ ایک بزرگ کھڑے نظر آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو آدمی جتنے دینار مجھے دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے اس بزرگ کو 1 دینار دیا تو اس بزرگ نے کہا کہ میں کون سی دعا کروں؟ تو غلام نے کہا جی دعا کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ پھر دوسرا دینار بزرگ کو دیا تو بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیا دعا کروں؟ تو غلام نے کہا کہ جی میرا مالک مجھے اس کا بدلہ دے دے۔ تو انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ تو پھر اس نے تیسرا دینار دیا تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا دعا کروں؟ تو اس نے کہا کہ جی دعا کریں کہ میرا مالک سچی توبہ کر لے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ اس کے بعد چوتھا دینار دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا دعا کروں؟ تو غلام نے کہا کہ اللہ تعالی میری اور میرے مالک کی مغفرت کر دے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ اب وہ 4 دعائیں لے کر واپس گھر آ گیا اور مالک نے پوچھا جی کوئی چیز لائے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں، وہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ بنا؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ راستے میں ایک بزرگ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو مجھے جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی ہی دعائیں کروں گا۔ میں نے 4 دینار دے دیے اور 4 دعائیں کروا لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس مالک کے دل پر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ پوچھنے لگا کہ اچھا بتاؤ کیا دعائیں تم نے کروائی ہیں ان بزرگ سے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ تو قبول ہوئی، میری طرف سے تو آزاد ہے۔ پوچھا کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ تو دوسری دعا یہ کروائی کہ مجھے میرے دیناروں کا بدلہ مل جائے۔ تو اس کے پاس دیناروں کی ایک تھیلی بھری پڑی تھی۔ اس نے تھیلی اٹھا کر وہ تھیلی غلام کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ لو تیری یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم نے تیسری دعا کیا کروائی؟ اس نے کہا تیسری دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ میرا مالک سچی توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر وہ شرابی سوچتا رہا، بلا آخر کہنے لگا کہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، میں نے آج کے بعد سچی توبہ کر لی۔ پوچھا کہ چوتھی دعا کیا کروائی؟ تو غلام کہنے لگا کہ جی چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ میری اور میرے مالک کی مغفرت ہو جائے۔ اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے بندے جب تو نے وہ کچھ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو ہم وہ کچھ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے تیری اور تیرے غلام دونوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طرح 100 آدمیوں کا قاتل جنت میں، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے
اور حدیث پاک میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی روایت حدیث پاک میں آئی ہے کہ اس نے 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا گنہگار، بڑا خطا کار ہوں، پتہ نہیں کہ میری توبہ کی بھی کوئی صورت بنے گی یا نہیں۔ چنانچہ توبہ کی نیت سے وہ کسی صوفی صاحب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو صوفی صاحب نے کہا کہ توبہ توبہ، 99 قتل، اور اب تو کہتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں؟ کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں عام معاشرے میں کہ کوئی نیکی کرے تو اس پہ ایک جملہ کسا جاتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ تو اس صوفی صاحب نے بھی آگے سے کچھ اس طرح کی بات کر دی، تو اس قاتل کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اچھا ابھی میں 1 سینچری مکمل کر دیتا ہوں، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا صوفی صاحب کو، مگر دل میں ایک خیال باقی تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد دل میں پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے تو 100 بندوں کو قتل کیا ہوا ہے، میں تو بہت بڑا قاتل اور اللہ کا نافرمان ہوں، میرا کیا بنے گا؟ لہٰذا کسی دوسرے آدمی سے اس نے پوچھا، اس نے کہا فلاں بستی میں علماء رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی انسان توبہ طائب ہونا چاہے تو وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اگر وہ توبہ کے کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو جلد ہی قبول فرمائیں گے۔ خیر، وہ آدمی توبہ کی نیت دل میں لے کر اس بستی کی طرف چل پڑا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد راستے ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے پاس جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں کی یہ کوشش تھی کہ اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ جنت والے فرشتوں کی یہ دلیل کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، لہٰذا اسے جنت میں جانا چاہیے، اور جہنم والے فرشتوں کی یہ دلیل کہ نہیں، یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، ابھی توبہ تو نہیں کی، اس لیے اسے جہنم میں لے جانا چاہیے۔ اب جنت والے فرشتے اور دوزخ والے فرشتے دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، مگر معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ توبہ کی نیت سے جو گھر سے چل پڑا تھا، ذرا فاصلہ تو دیکھو، اگر یہ اس بستی کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں اس نے توبہ کرنی تھی تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں اس کو، اور اگر ابھی تھوڑا ہی فاصلہ کیا ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو تو یہ حکم فرمایا، مگر زمین کو بھی ساتھ ہی حکم کر دیا، اے زمین تو سکڑ جا۔ چنانچہ اس بستی کی طرف کی زمین سکڑ گئی۔ جب فرشتوں نے فاصلے کی پیمائش کی تو پتہ چلا کہ اسے موت تو وہاں آئی جہاں دونوں راستوں کے بالکل درمیان کی لائن بنتی تھی، مگر مرتے مرتے گرتے پڑتے اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری۔ بس اتنا فاصلہ توبہ کی بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ توبہ والی بستی کے قریب ہو گیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر مرتے مرتے بھی ہماری لاش توبہ کی بستی کی طرف جا کر گرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر کوئی اپنے ہوش و حواس میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ لہٰذا ہمیں وقت سے فائدہ اٹھا کر زندگی کے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اسی طرح
ایک چغل خور پر اللہ کی رحمت کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا بنی اسرائیل میں، بارش بند ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے تاکہ بارش کی دعا مانگیں۔ چنانچہ دعا مانگی مگر بارش کے آثار پھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑے حیران و پریشان تھے۔ پانی کے قطروں کو انسان، پرندے، چرندے اور درندے بھی ترس رہے تھے۔ آپ علیہ السلام دوبارہ پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا مانگی کہ اے رب کریم، اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں رحمت کی بارش کیسے برساؤں؟ اس مجمع میں ایک ایسا چغل خور موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس مجمع میں ایک چغل خور موجود ہے، جب تک وہ یہاں ہے اس وقت تک رحمت کی بارش نہیں ہو سکتی۔ بہتر ہے کہ وہ نکل جائے تاکہ باقی لوگ رحمت سے محروم نہ رہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ کی شان کہ جو بندہ چغل خور تھا، کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ اوہو، میں اتنا برا ہوں کہ میری وجہ سے ساری قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو چکی ہے۔ وہ بڑا شرمسار ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، تو چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور نکل کر مجمع سے چلا جاتا ہوں۔ مگر اس کو پھر خیال آیا کہ میرے پروردگار، میں جب تک چغل خور بنا رہا تب تک تو آپ نے مجھے رسوا نہ کیا، اور جب میں نے توبہ کی نیت کر چکا ہوں تو کیا اب آپ مجھے رسوا فرما دیں گے؟ وہ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ رحمت کی بارش برسنے لگ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے۔ جب بارش خوب ہو چکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے رب کریم، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک چغل خور کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، اور خود ہی بارش برسا بھی دی، حالانکہ نکل کر کوئی بھی نہیں گیا مجمع سے۔ تو پروردگار نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، جس بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے رحمت برس پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، اے اللہ، وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں چغل خوری کو اتنا ناپسند کرتا ہوں کہ رحمت کی بارش نہیں برساتا تو میں اس بندے کی چغلی کیسے کھاؤں؟ سبحان اللہ، کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا